سبحانك ربي سبحانك لا يحصي لساني ثناء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی شب توبہ ہے جس میں ہم سب گناہگاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی طرف بلاتا ہے. سورہ تحریم، سورہ نور، سورہ مومنون اور دیگر کئی صورتوں میں صراحتاً توبہ کا حکم دیا گیا ہے. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبۃ نصوح ہو. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دو. توبہ سے مراد رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے. کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اسے اس کے رب کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. لیکن اللہ کریم اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ فرماتا ہے اے بندے، جب تو گناہ کرے تو میری رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ میری بارگاہ میں دوبارہ لوٹا، میری طرف واپس پلٹا، میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. لہٰذا رجوع کرنے سے مراد گناہ سے توبہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، اور ایسا پلٹنا ہے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو. ایسی توبہ توبۃ نصوح کہلاتی ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کرنے والوں کو اللہ کا محبوب قرار دیا گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. ایک اور جگہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہوں کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ عز و جل تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر مغفرت طلب کریں گے اور اللہ کریم انہیں معاف فرما دے گا. ایک اور جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض مسلمان پہاڑوں کی مثل گناہ لے کر آئیں گے اور اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور بے شک ہم گناہگاروں کے گناہ بھی پہاڑوں کی مثل بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن قربان جائیے کہ اللہ کریم کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش و کرم ہمارے لیے اس قدر ہے کہ ہمارے لیے سانس اکھڑنے سے پہلے تک اس نے توبہ کا در کھلا رکھا ہے. یوں تو توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کسی جگہ کی قید نہیں، عمر کے کسی حصے کی قید نہیں. صبح گناہ کیا تو شام میں توبہ کر لے، اللہ قبول فرما لے گا. شام میں گناہ کیا، صبح توبہ کر لے، اللہ قبول فرما لے گا. ابھی گناہ کیا، سالوں بعد توبہ کر لے، اللہ عز و جل قبول فرما لے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. اور اس پر بھی کرم والا ہے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان المبارک کے اس ماہ میں ہم سب کو 15ویں شب عطا کی، جسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے. یوں تو آسمان دنیا کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے پچھلے پہر تجلی فرماتا ہے، لیکن جب نصف شعبان کی تخصیص فرما دی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور شان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ تجلی فرماتا ہے. اور آگے فرمایا کہ قبیلہ بنی قلب
یعنی جس کے ایسا قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بڑھ کر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ علاوہ ان 5 لوگوں کے جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی، ان 5 لوگوں کو احادیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ نمبر 2 اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کاہن یعنی جادوگر، یا ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں تکبر کرنے والا شخص۔ نمبر 5 شراب پینے والا شخص، یا دوسری روایت میں الفاظ ہے وہ شخص جو سود کھانے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس عظیم رات میں بھی مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی بخشش اور مغفرت ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس وعید سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی بخشش روک لی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر ان بیان کردہ گناہوں میں سے معاذ اللہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہے تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے آج اور ابھی اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو مہلت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اس امید پر کہ یہ توبہ میرے اور آپ کے ہم سب گناہ گاروں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔